الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ معزز سامعین و ناظرین، قبر کے حوالے سے ایک انتہائی اہم سوال یہ ہے کہ عذاب قبر یہ صرف روح کو ہوتا ہے یا روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے؟ کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو عذاب ہوتا ہے وہ صرف روح کو ہوتا ہے، جسم تو سڑ گل کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک دوسری جماعت ہے جو یہ کہتی ہے کہ نہیں، عذاب جو ہوتا ہے وہ جسم کو بھی ہوتا ہے اور روح کو بھی ہوتا ہے، جسم اور روح دونوں کو عذاب ہوتا ہے، عذاب ہو یا ثواب ہو، کیونکہ قبر کے اندر جس طریقے سے عذاب ہوتا ہے اسی طریقے سے ثواب بھی ملتا ہے، نعمتیں بھی ملتی ہیں۔ جیسا انسان ہو، اچھا ہو تو نعمتیں ملتی ہیں، برا ہو تو سزا ملتی ہے۔ لیکن سوال جو ہو رہا ہے وہ عذاب قبر کے حوالے سے ہے۔ اس لیے اس کا جواب یہ ہے کہ عذاب قبر جو دوسری جماعت ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے، ان کا ہی موقف صحیح ہے۔ یعنی عذاب قبر جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے، جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے۔ اس کی دلیل سب سے پہلے میں حدیث پاک سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور لوگ جنازہ لے کر کے اپنے کاندھوں پر چلتے ہیں تو اگر وہ میت نیک ہو، اچھے کام اس نے کیے ہیں، تو وہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، یعنی مجھے جلدی قبر میں پہنچاؤ، مجھے جلدی قبر تک پہنچاؤ، کیونکہ اسے معلوم یہ ہو جاتا ہے کہ جو میرا ٹھکانہ آگے آ رہا ہے وہ انتہائی پرسکون اور انتہائی عمدہ ہے۔ لیکن اگر برا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہائے افسوس، این تذهبون بها، تم لوگ مجھے لے کر کے کہاں جا رہے ہو؟ تو اور آگے آپ نے فرمایا کہ یہ ایسی آواز ہوتی ہے جو انسان اور جنات کے علاوہ، انسان کے علاوہ اور جنات کے علاوہ ہر چیز یہ آواز سنتی ہے۔ ہاں، اگر انسان یہ آواز سن لے، اللہ نے اس کو جو چھپا دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان اس کو سن لے لصعقہ، تو وہ بے ہوش ہو جائے۔ بہرحال اس حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جنازہ، جو مردہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، جلدی لے چلو۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو روح ہوتی ہے وہ روح کہتی ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ جو جنازہ کاندھے پر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عذاب کے اندر یہ جسم بھی شریک ہوتا ہے، یہ جسم بھی شریک ہوتا ہے، روح کو بھی عذاب ہوتا ہے اور جسم کو بھی عذاب ہوتا ہے، کیونکہ اس جسم سے اس روح کا تعلق ہوتا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ بخاری شریف کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وضعت الجنازۃ فاحتملها الرجال على اعناقهم فان كانت صالحة قالت قدمونی قدمونی، کہ اگر وہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو۔ لہذا اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ جو عذاب ہوتا ہے وہ جسم کو بھی ہوتا ہے، روح کو بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جسم بھی رہتا ہے۔ ایک حدیث یہ ہے۔ دوسری حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه وانه ليسمع قرع نعالهم اتاه ملكان فيقعدان۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی بندے کا انتقال ہو جاتا ہے اور اسے قبر میں رکھا جاتا ہے اور رکھ کر کے لوگ مڑتے ہیں، واپس اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں، ابھی بندہ ان کے جوتوں اور چپلوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں دو فرشتے آ جاتے ہیں اور اتاہ ملکان فیقعدان، اور وہ فرشتے اسے بیٹھاتے ہیں،
اسے بیٹھاتے ہیں تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جسم سے سوال ہوتا ہے، صرف روح سے سوال جواب نہیں ہوتا بلکہ جسم سے بھی سوال جواب ہوتا ہے۔ جب جسم سے سوال جواب ہوتا ہے تو اگر یہ جسم نیک ہے، صالح ہے، تو اسے ثواب بھی ملے گا، لیکن اگر یہ برا ہے تو یہ اس جسم کو عذاب بھی ملے گا، اس جسم کو عذاب بھی ملے گا۔ یعنی اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جسم بھی عذاب کے اندر شامل رہتا ہے، تو روح کو بھی عذاب ہوگا اور جسم کو بھی عذاب ہوگا۔ اسی طریقے سے عقلی طور پر آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر انسان کا مجموعہ ہے روح اور جسم، دونوں چیز ہوگی تبھی انسان ہوگا۔ اگر روح نہ ہو تو انسان نہیں بلکہ وہ مردہ ہو جاتا ہے، اور اگر جسم ہو تو جسم کے بغیر روح کا وجود ہی نہیں ہوتا، کہیں الگ سے روح نہیں پائی جا سکتی۔ جب تک جسم نہ پایا جائے تب تک روح نہیں ہوگی، جب تک جسم نہ پایا جائے تب تک روح نہیں پائی جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان روح اور جسم دونوں کا مجموعہ ہے۔ اب اگر کوئی یہ برا کام کرتا ہے، چوری کرے، ڈاکہ ڈالے، تو یہ کام صرف روح نہیں کرتی بلکہ یہ کام روح کے ساتھ ساتھ جسم بھی اس میں رہتا ہے، کیونکہ بغیر جسم کے صرف روح اس کام کو انجام نہیں دے سکتی، صرف روح اس کام کو انجام نہیں دے سکتی۔ لہذا جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اس میں جسم بھی ساتھ رہتا ہے، روح بھی رہتی ہے، دونوں جا کر کے وہ کام کرتے ہیں۔ لہذا جب عذاب ہوگا، سزا اسے ملے گی، تو اب سزا بھی دونوں ہی کو ملنا چاہیے۔ اگر جسم کو نہ ملے، صرف روح کو ملے، تو یہ ناانصافی ہوگی کہ جسم بھی اس کام میں شریک ہے، روح بھی شریک ہے، روح کو تو عذاب ہو رہا ہے لیکن جسم کو نہیں ہو رہا ہے۔ تو معلوم ہوا عقلی طور پر بھی یہی بات ہے کہ عذاب جو ہو وہ جسم اور روح دونوں کو ہونا چاہیے، اور یہی ہمارا نظریہ بھی ہے کہ جو عذاب ہوتا ہے وہ جسم کو بھی ہوتا ہے اور روح کو بھی ہوتا ہے۔ اب ایک سوال یہ رہ جاتا ہے کہ جب جسم گل سڑ کر کے ختم ہو جاتا ہے، جسم قبر کے اندر کچھ دنوں کے بعد گل کر کے سڑ کر کے ختم ہو جاتا ہے، پھر جسم کو کیسے عذاب ہوتا ہے؟ ختم ہونے کے بعد جسم کو کیسے عذاب ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب انشاءاللہ آئندہ دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔